السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ جو وقت چل رہا ہے وہ آئی پی ایل انڈین پرائم لیگ کا وقت چل رہا ہے، یعنی کرکٹ میچ کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اس موقع پر نوجوان بہت سے زیادہ اس میں مصروف ہیں، تو اس کے متعلق چند بنیادی معلومات اسلام کے سے تعلق رکھنے والے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ آئی پی ایل دیکھنا، کرکٹ دیکھنا کوئی منع کرنا یعنی ناجائز کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی منع کا حکم ہے۔ باقاعدہ انسان کرکٹ میچ دیکھ سکتا ہے، اور خود کرکٹ بھی ایسی چیز نہیں کہ جس سے انسان کچھ اثر پڑے، مگر چند ایسے حدود ہیں جو اسلام ہر مسلمان کے ساتھ حد رکھتا ہے، ہر عمل کے ساتھ حدود باندھتا ہے۔ تو چند ایسے بنیادی پوائنٹ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، تو میرا ویڈیو آخر تک دیکھتے چلیں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے، تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ مسلمان صرف نام سے نہیں ملتے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مسلمان بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وہ چیزوں کے متعلق بات کریں کہ ہم کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد جو ہم کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی چند ایسے فوائد بھی میں آپ کے سامنے گنانے لگوں گا جو کرکٹ میچ دیکھنے سے انسان پر اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے نقصانات گناتا چلوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہر کرکٹ میچ پر شوق رکھنے والا، ہر اس انسان پر جو کرکٹ میچ زیادہ وقت نکال کر اسے دیکھتا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دوسرے بیکار کی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں ہمارے سوشل میڈیا پر پائی جاتی ہیں جو جذبات سے کھیلتی ہیں، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اسلام نے حرام کردہ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو میوزک سے تعلق رکھتی ہیں، جو ایسے ویڈیوز ہیں جو انسان کو اس کے دل سے ایمان نکالنے کی طرح یا اسلام سے مرتد ہونے کی طرح، یہاں تک کہ اعمال سے وہ بیزار ہونا، اس طرح کے جذبات کے ویڈیوز، جذبات کی چیزیں سوشل میڈیا پر پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے باقاعدہ وہ انسان بچ کر رہے گا جو زیادہ سے زیادہ کرکٹ میچ دیکھتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ جب کرکٹ میچ آئی پی ایل کا وقت چلتا ہے تو لوگوں کے درمیان نظر آنے کا یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوشی کا ماحول نظر آتا ہے۔ ہر جگہ سنیں تو لوگ، نوجوان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ یعنی ایسی جھوٹ یا دوسری غیبت کی چیزیں یا دوسرے ایسے چیزیں ہیں جو انسان بات کرنے سے گناہ بڑھتا ہے، مگر آئی پی ایل کی باتیں کرنے سے انسان اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، غیبت نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں ٹھوس نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں انسان کرنے لگتا ہے تو وہاں پر خوشی کا ماحول بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ زبان سے ہونے والے جو گناہ ہیں، ان گناہ سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ تیسرا بہت اہم فائدہ جو اس آئی پی ایل کے وقت پر اس نوجوانوں پر یہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سڑک پر نکلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ گھر میں زیادہ رہنے کی عادت ڈالیں، مارکیٹ میں، بازار میں یا گھر سے باہر نکلنے کا بہت کم حصہ رکھیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے یہ ایک اہم ایسا ذریعہ بتایا ہے، گھر میں رہنا اور باہر نہ نکلنا یہ فتنوں سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہی اگر آئی پی ایل کے سامنے ہم اپنا وقت گزاریں تو باقاعدہ لوگ باہر کے جو فتنے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت چاہی تھی، ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ باہر کے فتنے ہیں، عورت کے فتنے ہیں، مال ہے، انسان دھوکہ ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے، بہت زیادہ انسان اپنے قانون سے ایسے گناہ، صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے جو خود بھی نہیں جانتا ہے، انجانے میں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے فتنے سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ آئی پی ایل کا ذریعہ نوجوانوں کے لیے بہت ہی زبردست ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آئی پی ایل کے دیکھنے میں جتنے فائدے ہمارے سامنے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمایا تھا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی جو کوئی ایسی چیز دنیا میں چند ایسی چیزیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں جو انسان کو نفع کم دیتی ہیں اور نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں، تو اس میں سے ہم یہ باقاعدہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آئی پی ایل کا وقت ہوتا ہے جس پر نوجوان اب زیادہ اپنا وقت نکالتے ہیں، اس پر
لوگوں کے فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ تو پہلا بہت بڑا نقصان جو اس آئی پی ایل کے ذریعے مسلمان نوجوانوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نوجوان اور بچے فرائض سے بہت زیادہ سستی اور فرائض میں زیادہ وہ غفلت برتتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر مسلمان پر وقت پر یعنی 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ جب انسان اس کو چھوڑ دے تو کبیرہ شمار ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا وہ کفر کی علامت ہے۔ تو اس طرح نوجوانوں پر اس کا برا اثر، یہ جو نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ فرائض میں خاص طور پر نماز میں بہت زیادہ سستی برتتے ہیں، جبکہ منافقین کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز کو جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر سستی کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو نماز میں غفلت، نماز میں سستی برتنا، نماز پڑھنے میں انسان بوجھ سمجھنا، یہ منافقین کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز آئی پی ایل کرکٹ کے ذریعے ہمارے مسلمانوں پر زیادہ اثر ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو باقاعدہ آپ کے لیے وہ کرکٹ فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا نقصان جو اس آئی پی ایل کرکٹ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ حقوق کی پامالی زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول نے عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، یعنی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہارے جسم کے صحت کے لیے تمہارے جسم پر تمہارے حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے گھر والوں کے تم پر حقوق ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر والوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنے خود جسم کے حقوق ہیں۔ یہاں پر انسان اس آئی پی ایل کے پیچھے پڑ جا کر اپنے حقوق کی پامالی کرتا ہے، اپنے حقوق میں بہت ہی غفلت برتتا ہے، جیسا کہ ماں باپ کی فرما برداری یہاں پر نافرمانی ہوتی ہے، جہاں پر باہر جا کر کچھ چیزیں خریدنا ہوتا ہے یا باہر جانے کی جو ضرورت کی چیزیں لانی ہوتی ہے وہاں پر مرد حضرات نہیں نکلتے، اس وجہ سے عورتیں باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چند ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بوڑھے لوگوں کے حقوق ہیں، ایسے تمام حقوق کو اس آئی پی ایل کے ذریعے انسان کھو بیٹھتا ہے، جو بہت بڑا نقصان۔ تیسرا بہت بڑا نقصان جو اس آئی پی ایل کے ذریعے مسلمانوں پر اور خاص طور پر نوجوانوں پر یہ ہوتا ہے کہ وقت زیادہ سے زیادہ ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایسی رکھی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں بہت ہی غفلت برتتے ہیں۔ پہلی چیز الصحت، یعنی اس کی صحت، تندرستی، والفراغ، اس کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وقت میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں، بہت ہی غفلت برتتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ مستقبل میں پچھتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہمارے اکثر بڑے لوگ، ہمارے جو ہم سامنے والے ہیں، ہمارے سابقین ہیں، وہ ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا مگر آپ کیجئے۔ تو یہ جو بات ہے یہ تو معمولی بات ہو چکی ہے، ہر جگہ کہنے والی بات ہو چکی ہے، مگر ہم کو یاد رکھنا یہ ہے کہ وقت صحت ایسی چیز ہے، اگر انسان اس میں غفلت برتا رہے تو مستقبل میں بہت ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ بہت ہی زیادہ ایک زبردست وقت کے متعلق ایک قول، عربی کا قول پایا جاتا ہے، الوقت کالسیف، کہ وقت تلوار کے مانند ہے۔ اگر انسان وقت کو صحیح استعمال کرے تو وہ وقت کو کاٹتا ہے، اگر آپ وقت کو صحیح استعمال نہ کرے تو وقت آپ کو کاٹتا ہو، آپ کی زندگی کو کاٹ دیتا ہے۔ اس وجہ سے وقت کا صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس آئی پی ایل کے ذریعے نقصان بھی نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ 4واں بہت بڑا نقصان اس آئی پی ایل کے ذریعے نوجوانوں پر ہر مسلمانوں کے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اکثر ہمارے ساتھیوں کے درمیان، ہمارے لوگوں کے درمیان ہی ہم سنے ہوں گے کہ بیٹنگ چل رہی ہے، تو یہ بیٹنگ کا مسئلہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدود باندھے ہیں۔ اگر انسان اس سے حد سے آگے بڑھ جائے تو یہاں پر وہ حرام تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان حرام پر عمل کرنے لگے تو آپ جہنم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیٹنگ کا، جس کے متعلق قرآن میں ایک آیت موجود ہے جو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بیٹنگ ناجائز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔
इस आयत में 4 चीज़ों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इससे बचकर रहिए, ये हराम करदा चीज़ें हैं। इसमें क्या है? शराब है जो मुसलमानों पर यानी इस्लाम में हराम करदा चीज़ है। दूसरा जुआ खेलना है। इसी से उलमा इकराम ने बात उठाए हैं कि जो बेटिंग चलती है जुआ के ही नीचे वो आता है, तो जुआ और बेटिंग दो एक हैं। तो यहाँ पर उलमा इकराम ने समझाया कि बेटिंग करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। उसके बाद शिरक के मुतालिक और उसके बाद तीर अंदाज़ी करना, यानी जो भी काम करने से पहले जो फाल देखा जाता है तीरों के ज़रिए, उसके मुतालिक इस आयत में बताया गया कि रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान का काम है, ये बहुत ही गंदा काम है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 चीज़ों को गंदे कामों की लिस्ट में जमा कर दिया। तो इस वजह से आप उससे ज़रूर बचने की कोशिश करें। 5वां बहुत बड़ा नुकसान जो इस IPL के ज़रिए नौजवानों पर होता है कि वो अपने सेहत के बारे में बहुत ही गफलत बरतते रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो मीडिया यानी जो चीज़ें अब हमारे हाथ में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें अब हम एक दूसरे को बातचीत कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके ज़रिए आंखों की कमज़ोरी है और इसके ज़रिए इंसान थक जाता है, इंसान के दिमाग पर बहुत ही असर होता है। इंसान के दिमाग के जब असर होता है तो सारे जिस्म पर इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। तो इस IPL के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोग इस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के सामने गुजारते हैं, जिसकी वजह से आंखों की कमज़ोरी और सेहत की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लोगों के अंदर पैदा हो सकती है। छठा बहुत बड़ा नुकसान जो इस IPL के ज़रिए हमारे नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों पर यह होता है कि वो एक दूसरे को मुशाबे बनने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसा कि मुशाबे कहते हैं कि जैसा क्रिकेटर कटिंग करता है वैसा ही हम भी कटिंग कराते हैं, जैसा वो लिबास पहनता है वैसा लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, उनके नाम हमारे कपड़ों पर लिखते हैं, उनकी तस्वीरें हमारे कपड़ों पर आ जाती हैं। इस तरह उनकी बहुत सी चीज़ें, उनके बहुत से आदात अतवार को हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, जबकि वो आदात अतवार वो इस गैर इस्लामी आदात होते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा हमको डराने के लिए कहा कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो कोई किसी और कौम के आदतों को अपना लेगा, जो दूसरों की तशबीह इख्तियार करेगा, तो वो उन्हीं लोगों में से हो जाएगा। तो याद रखो कि अगर आखिरत में आप अंबिया, सहाबा, औलिया के साथ होना चाहते हो तो आप इस्लाम का बहुत लिहाज रखना होगा, वरना आप भी क़यामत के दिन उन्हीं के पीछे खड़े किए जाओगे और जहाँ पर वो जहन्नम जाते हैं आप उनके पीछे से जाना पड़े। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हमको बचने की बेहद। एक आखिरी बहुत बड़ा नुकसान जो इस IPL के ज़रिए हमारे नौजवानों पर होता है वो ये है कि क्रिकेट मैच होने के बाद जैसा ही वो एक जगह जमा होते हैं तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा किया करते हैं कि उसने ऐसा मारा, उसने यहाँ पर ऐसे मारना था, उसने हमारे वो बराबर नहीं खेला, वो बहुत अच्छा खेला था, इस तरह जीतेंगे, इस तरह हारेंगे, ये इस तरह होगा। ये तमाम ऐसी बेकार की बातें हैं जो किसी काम होने के बाद करना ये मुनासिब नहीं है। इसे लघु बातें कहा करते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफत बयान करते हुए कुरान में कहा कि व इदा मर्रु बिल्लग़वी मर्रु किरामा, जब भी मोमिन किसी बेकार ऐसी चीज़ें जो हमको कुछ फ़ायदा नहीं, ना दुनिया का फ़ायदा हो ना ही आखिरत का फ़ायदा है, ऐसी चीज़ों से जब भी मोमिन गुजरते हैं तो बहुत ही अलग अंदाज से गुजर जाते हैं, बहुत ही खिसक जाते हैं। वो कुछ गफलत की चीज़ों से, बेकार चीज़ों से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखते। तो ये बेकार की बातें इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा करते हैं। जब IPL की मैच हो जाती है तो इससे हमको बचने की। तो मोहतरम सामीन, ये चंद ऐसे बुनियादी पॉइंट्स थे जो हमको इस क्रिकेट मैच IPL देखते वक्त इन चीज़ों का हदूद में ख्याल रखना, इन चीज़ों के मुतालिक लिहाज रखना बेहद ज़रूरी है। आप क्रिकेट मैच ज़रूर देखें, इसमें किसी तरह का हमको मना का हुक्म नहीं है, ये किसी तरह के हमारे लिए बुरा नहीं है, बाकायदा आप देख सकते हैं, मगर देखने में आप हदूद कायम करें कि कैसा देखना है, किस वक्त तक देखना है और फ़राइज़ इसके सामने, हुकूक़ के सामने, इन चीज़ों के सामने हम क्रिकेट को तरजीह नहीं देना बल्कि इन चीज़ों को तरजीह देना है। ये तमाम चीज़ों का लिहाज रखें और अल्लाह से दुआ करते चलेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको समझने और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।